السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حمدا بلا شرک وبلا عیب وبلا ریب وبلا مدد، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الرسل، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق اللہ العظیم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا حافظ عبدالرشید صاحب، مولانا حافظ عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ شہر تشریف لے آ چکے نے، مرحبا، خوش آمدید۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، نوائے داؤد جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریائے ایوب جن کا فسانہ تھا۔ ہر طرح کی حمد و سلام اللہ مالک خالق رازق کے واسطے، بے شمار درود و سلام امام کائنات نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت، صحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قرآن مقدس کے اندروں ایک آیت تواڈے گوش گزار کیتی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب رحمان نے امام الانبیاء، خیر الورا، حبیب کبریا، محبوب رب ارض و سما، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صفت کا تذکرہ کیتا ہے، اور وہ صفت ہے رحمت۔ اللہ رحمان نے جننے بھی انبیاء دنیا تے مبعوث فرمائے نے، انہاں نوں رحمت دا کچھ حصہ عطا کیتا ہے، جس طرح مختلف آیات کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ رب رحمان نے امام الانبیاء علیہ السلام دے اوتے رحمت نو مکمل کر دیتا ہے۔ رحمت کا معنی شفقت ہوتا ہے، رحمت کا معنی نرمی ہوتا ہے، رحمت کا معنی خیر خائی چاہن والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب رحمان نے محبوب علیہ السلام تے یہ رحمت نو مکمل کر دیتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام مجسمہ رحمت نے، کیوں؟ اس لحاظ نال آقا علیہ السلام دی دعا بھی رحمت ہے، آقا علیہ السلام دا نسیان بھی رحمت ہے، آقا علیہ السلام دا عبادت کرنا بھی رحمت ہے۔ آنکھوں کے بستر
محبوب علیہ السلام نے ایک دن سویر دے ٹائم یعنی تہجد دے ویلے رب رحمان دے سامنے ہاتھ جھکے آکھیا اللہم ایید الاسلام بے عمر ابن الخطاب او بے عمر ابن ہشام۔ اللہ مکے دے دو چودھری نے اونا دو چودھریاں چو ایک چودھری نو دین دی دولت دے نال مالا مال کر دے، اللہ اگر انہیں اسلام قبول کر لیا تے مالکا تیرے دین نو چودھر مل جائے گی۔ اور یہ سمجھو کہ آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی، آقا دی دعا رحمت ہے اور دعا جو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ترو تلوار پھڑی ہے محبوب کائنات دا سر مبارک لین واسطے یعنی کہ ختم کرنے واسطے، لیکن رب نے دعا نو کنج قبول کیتے۔ اللہ کریم نے انہاں نو نبی علیہ السلام نے در اقدس تے گھل دتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اٹھ کے تے اگے بڑھے، کہنے لگے سونیا نیت خالص نہیں لگتی تے محبوب نبی فرماتے نے کہ اے حمزہ چچا بات سن لے، اے آپے نہیں آیا، انہاں نو کوئی لیون والا لے آ رہا ہے۔ آقا دی دعا رحمت ہے۔ جدو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آقا دے کول پہنچ گئے، محبوب کائنات نے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو سینے نہ لا لیا اور گوڈے نہ گوڈا لا کے انہاں نو بٹھا لیا۔ اور جدو نماز کا ٹائم ہویا آقا نے وضو بنا کے صحابہ بھی بنایا، نماز پڑھن لگے۔ کہنے لگے سونیا کی کرن لگے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ دے رسول فرمان لگے کہ عمر دی گل ہے اسی نماز ادا کرنے ہاں۔ کہنے لگے آج نماز پڑھا گے بیت اللہ دے اندر پڑھا گے۔ آقا فرماتے نے عمر وہ نماز بیت اللہ سے نہیں پڑھن دیتے۔ کہنے لگے سونیا محبوبہ اور اگر میرے آن دا پھر فائدہ کی ہے؟ آج اگر نماز پڑھا گے بیت اللہ سے پڑھا گے اینج کر کے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اے جناب چلن لگے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار جناب اگے تلوار میان جو کٹی ہے تلوار لے کے تے جناب لہرانے ہوئے اگے چلنے نے۔ اور اتنا گرد صحابہ نے آقا علیہ السلام دی آنکھاں جو خوشی دے آنسو نکل رہے نے۔ حضرت عمر کہہ رہے نے الا لا یجہلن احدکم علینا ونجہل فوق الجاہل الجاہلین۔ اے مکے والے ہو کتے تواڈے جناب تکبر یا نخوت کتے ساڈا رستہ نہ روک پوے۔ اج جنے اپنے بچے یتیم کرنے نے اپنی عورتاں بیوہ کرنیاں نے اج آگے ساڈا رستہ روک رہے۔ اج اسی نماز پڑھا کے تے بیت اللہ سے پڑھا کے سبحان اللہ نماز پڑھا کے تے بیت اللہ سے پڑھا کے آقا علیہ السلام نے دعا رحمت دے۔ آئیے دوسری بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صدقے جاواں آقا دے کول آئے، کہنے لگے کہ میری امی سونیا تواڈے خلاف گلاں کردی ہے، برے لفظ بولدی ہے۔ آقا علیہ السلام کو کہنے لگے، آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کی چاہنا ہے؟ کہنے لگے سونیا میری امی دے واسطے دعا کر دیو اللہ ہدایت عطا کر دے۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ چکے فرمایا اللہم اہدِ امہ ابی ہریرہ کا، اے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما دے۔ دوڑنا شروع کر دیتا آقا
آقا دی بات دے ہوتے انہاں نوں یقین سی آ ذرا ساڈے دعوے تے غور کر میں تے کیا کرنا زمین دے فرش ہوندے ہوتے شک ہو سکتا ہے آسمان کی بلندی دے اندر شک ہو سکتا ہے سورج دے چمکن دے اندر شک ہو سکتا ہے اور چاند دے چڑھن دے اندر شک ہو سکتا ہے پانی دی برودت دے اندر شک ہو سکتا ہے پتھر دی صلابت دے اندر شک ہو سکتا ہے اگر نہیں شک ہو سکتا آقا دے دسے ہوئے فرمان دے اندر شک نہیں ہو سکتا اس واسطے میرے برادر آقا دا فرمان سنیا اور فرمان سن کے گھر کو دوڑنا شروع کر دیتا میں پتا کرنا آقا دی دعا پہلے پہنچتی ہے کہ ابو ہریرہ گھر پہلے جاتا ہے دوڑن لگ پہ جب گھر پہنچے کنڈی لگی ہے یہ آواز دی امی آدھی بیٹے ٹھہر جا جب جناب اما نے دروازہ کھولیا کپڑے بدلے سن غسل کیتا سی دروازہ کھولیا بیٹا گھر گیا کہنے لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر اس واسطے میرے برابر محبوب دی دعا دا اثر ہے آقا علیہ السلام دی دعا جیڑی ہے وہ بھی رحمت ہے جب قرآن کو پوچھیا اے قرآن ذرا تو بھی ذرا دس دے صحیح نا محبوب کائنات دی یہ ایک جیڑی خوبی ہے یہ دا تذکرہ کرتے صحیح قرآن کہنے لگا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ تعالی نے کہ اسی محبوب نو جہانہ دے واسطے رحمت بنا دیتے پرندیاں دا بھی جہان ہے حیوانہ دا بھی جہان ہے شجر و حجر دا بھی جہان ہے جنہ دا بھی جہان ہے فرشتیاں دا بھی جہان ہے عالم ارواح بھی ہے اور عالم دنیا بھی ہے عالم برزخ بھی ہے عالم آخرت بھی ہے محبوب کائنات کو سارے جہانہ دے واسطے رب نے رحمت بنا چھڑے ہے قرآن کو پوچھیا اے قرآن دس دے صحیح ایسا محبوب جنہوں پورے دے پورے مجسمہ رحمت رب نے بنا چھڑے ہے اے قرآن ذرا اس پیغمبر دے نام دا ذکر کر قرآن نے کیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اے قرآن ذرا اس محبوب دا مکے دا ذکر کر اور اللہ دے قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ کے تے مکے دا ذکر کر دیتا اے قرآن اس پیغمبر دا اسوے دا تذکرہ کر قرآن نے کہہ دیتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے قرآن ذرا محبوب دی زبان اطہر دا ذرا تذکرہ تے کر اور قرآن نے آخیا لا تحرک بہ لسانک اے قرآن ذرا پیغمبر دی بات دا تذکرہ کر قرآن نے آخیا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی اے قرآن ذرا پیغمبر نے اکھا دا تذکرہ تے کر قرآن نے آخیا ما زاد البصر اے قرآن ذرا پیغمبر نے جیرہ انور دا تذکرہ کر اے قرآن ذرا پیغمبر کی چادر دا تذکرہ کر اے قرآن ذرا پیغمبر دے جنت فرن دا تذکرہ کر قرآن بولیا اللہ اکبر انا ارسلناک شاہدا و مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قرآن نے کہا اللہ کریم نے آقا نو شاہد بھی بنایا ہے مبشر بھی بنایا ہے نذیر بھی بنایا ہے داعیا الی اللہ بھی بنایا ہے اے قرآن ذرا اس محبوب کائنات دے ابو بکر کا تذکرہ کر قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اے قرآن ذرا امت کا تذکرہ کر اشداء علی الکفار اے قرآن ذرا عثمان کا تذکرہ کر رحماء بینہم اے قرآن ذرا علی کا تذکرہ کر اللہ اکبر رکعا سجدہ کہہ کے قرآن نے محبوب کائنات اسوے نو بیان کر دیتے آقا دی رحمت للعالمین ہون لو بیان کر دیتے اس واسطے آقا علیہ السلام دی دعا بھی رحمت ہے آقا علیہ السلام کا قرآن بھی رحمت ہے آقا علیہ السلام کا جناب بیان کرنا بھی رحمت ہے آقا کا مسکرانا بھی رحمت ہے آقا علیہ السلام کا جناب کسے دے جس
جسم دے ہاتھ پھیر دینا یہ بھی آقا دی رحمت ہے. آنکھوں کے کس طرح آپ دیکھ لو آقا علیہ السلام نے مکہ فتح ہو رہے ہیں. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں جڑا ابو سفیان دے گھر دا گل ہو جائے, ابو سفیان دے گھر دا گل ہو جائے, میں پیغمبر انہوں بھی کچھ نہیں آکھاں گا. جڑا اپنا دروازہ بند کر لے انہوں بھی کچھ نہیں آکھاں گا. اور نبی علیہ السلام نے پھر سارے مکے والے کٹھے سن. آقا نے بیت اللہ دے دروازے تے کھڑے ہو کے آقا نے فرمایا اے مکے والےو میں تواڈے نال کی کرن والا. تے نبی علیہ السلام نو انہاں نے جواب دیتا اے محبوب سانو پتہ ہے تسی کریم دل کریم ہو, کریم باپ دے کریم بیٹے ہو, سانو امید ہے کہ تسی سانو معاف کر دیو گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی وہی لفظ آنا جڑے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے آکھے سی لا تسریب علیکم اليوم. اس واسطے میرے برادر پیغمبر کو اللہ نے ایک شرف عطا کیتے رحمت والا نرمی والا. سانو بھی شاہد ہے اسی اگر اس پیغمبر کو ماننے ہاں, اس پیغمبر تے یقین ہے, اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے ہاں, چھوٹا بڑے دا احترام کرے اور بڑا دوسرے دا احترام کرے اور مرد عورت دا اب بھائی بھائی دا احترام کرن, چلتے پھرتے نو سلام عرض کرن, گھر جا کے سلام آکھن. یہ ساری دی ساری پیغمبر دی رحمت ہے. اس واسطے اللہ کریم مینوں تے جانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں شاید دے اور اپنے درمیان دے اندر زیادہ دیر نہیں حاضر ہون دیا گا. میں ہوں بلکہ انعامات آپ بچیاں کو انعام دینے اور اس کے بعد اندر شاید تھا